اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں احادیث کریمہ کہتے ہیں امام احمد و ترمذی و ابو داود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں یعنی پست قد ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر غالب آ جائے، یعنی کسی پست قد کو ناٹا ٹھینگنا کہنا بھی غیبت میں داخل ہے جبکہ بلا ضرورت ہو۔ دیکھیں جیسا کہ میں نے کل احادیث کریمہ بیان کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر جو ہے صحابیہ ہے صفیہ جن کا نام ہے، پست قد کی تھی، تو آپ نے ان کے تعلق سے کہا کہ کتنی پست قد ہیں، ناٹی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے جو ہے ان کی غیبت کی ہے۔ کسی کو ناٹا کہنا، کسی کو گنٹھا کہنا، تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ دیکھیں نیچے احادیث کریمہ ملاحظہ فرمایا کہ بحقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ دو شخصوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور وہ دونوں روزے دار تھے۔ جب نماز پڑھ چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز کا اعادہ کرو اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کس لیے؟ ارشاد فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ دیکھیں اس احادیث کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ ایک بندہ روزے سے بھی ہو، روزے سے نہ بھی ہو، لیکن اگر اس نے نماز بھی پڑھی اور وہ کسی کی غیبت کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو بتائیے اس کی نہ نماز ہے نہ اس کا وضو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بتاؤ اب ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، کتنی چغلخوریاں کرتے ہیں، اب پھر آ کر کے یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہماری بتاؤ نماز کیسے قبول ہوگی؟ ہم کسی کی غیبت کر کے آئے یہاں پر، اور آنے کے بعد اب یہاں ہم وضو بھی اچھی طریقے سے بنا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگر کہ پھر ہم جو ہے نماز میں حقیقت تو یہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر اگر نظر کریں تو ہماری نمازوں میں مزہ ہمیں اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم باہر تو دوسروں کی غیبت چغلخوریاں کر کے آ رہے ہیں، پھر یہاں ہم آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دل ہمارا تبھی نہیں لگتا۔ حقیقت تو یہ ہے، اسی لیے ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، اسی لیے ہمارا دل کہیں نہ کہیں بھٹکتا رہتا ہے کہ کہیں یہ دماغ تو کہیں دماغ ہے، اسی لیے کیونکہ ہم باہر جو ہے دوسروں کی غیبتیں چغلخوریاں کر کے آتے ہیں اس لیے۔ اور یہی چیزیں اگر ہم دوسروں کو باہر معاف کر کے آئیں، دوسروں سے اپنی غلطیاں معاف کروا کے پھر مسجد میں آئیں، پھر ہم خدا کی عبادت کریں، تو قسم خدا کی نماز میں جو مزہ ملے گا وہ حقیقت یہ ہے کہ پھر وہ مزہ کہیں نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے جو ہے کسی کی غیبت کرنے کے بعد پھر نماز پڑھے تو وضو بھی نہیں نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں، روزے دار اگر ہے تو روزہ بھی نہیں ہے۔ آقا کی حدیث پاک ہے یہ۔ ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کروں اگرچہ میرے لیے اتنا ہو، یعنی نقل کرنا دنیا کی کسی چیز کے مقابلے میں درست نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہاں پر جو چیز بتائی کہ کسی کی نقل کرنا، مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص ہے، آج کے وقت میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں۔ نقل سے مراد یہ ہے جیسے کوئی شخص اگر لنگڑا کے چلتا ہے تو لوگ اس کی جو ہے ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں، بھائی لنگڑا کے چل کے دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہاتھ سے تھوڑا سا کسی طریقے سے تو اس کی طریقے سے نقل کرتے ہیں۔ کوئی اگر بولتا کسی طریقے سے تو اس کی بولی کو تتلا کر اگر کوئی بول رہا ہے تو لوگ بول کر کے اسی طریقے سے توتلی زبان میں پھر اس کی نقل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان ہم دنیا کے اندر اس لیے نقل کرتے ہیں کہ صرف ایک مذاق کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مذاق کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے جو ہے وہ نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم گناہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم تو صرف مزے کے چکر میں ہیں، ہم صرف جو ہے مزہ آ رہا ہے اور لوگوں کو صرف لطف مل رہا ہے، اور بس اس لیے ہم دوسرے کی نقل کرتے ہیں اور دوسروں کی مذاقیں اڑاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کاش کہ وہی حال تمہارا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟
پھر وہی حال تمہارا ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں، غریب کو دیکھنے کے بعد ہم اس کی مذاق کرتے ہیں، کیسا گندا انسان ہے، گھومتا رہتا ہے، کاش وہی اگر حال تمہارا اس جگہ پر تم ہوتے پھر کیا ہوتا؟ کوئی اپاہج ہے، ہم اس کی اگر مذاق بنانا شروع کریں، اگر وہی تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ بندہ ہے اسی جگہ پر ہم ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ اللہ نے ایسے جب بندوں کو دیکھو تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر کرتے، رب کائنات کے مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ رب کائنات تو نے مجھے تو سلامت رکھا، تو نے جس حال میں رکھا مولا تیرا احسان عظیم ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کہ ہم سلامت تو ہیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو بوستا جیسے کتاب فارسی کے بڑے ماہر بڑے بزرگ رہ چکے ہیں، گھر سے جب آپ نماز کے لیے نکلے تو نماز جب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے خیال آیا کہ مولا تو مجھے اتنا روپیہ دے دیتا، اتنا پیسہ دے دیتا، میں جس سے اپنے پیر کی چپلیں خرید سکتا۔ لیکن جب آگے پہنچتے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پیر ہی نہیں، سجدے میں گر گئے۔ مولا تیرا احسان عظیم ہے، مولا رب کائنات تیرا کروڑا احسان عظیم ہے کہ میرے پیر تو سلامت ہے، مجھے چپلوں کی ضرورت نہیں ہے مولا، تو نے پیر میرے سلامت رکھی، یہ تیرا بہت احسان عظیم ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب ہم کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو پیروں سے معذور ہو، ہاتھوں سے معذور ہو، آنکھوں سے معذور ہو، تو رب کائنات کے احسان اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات تو نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سلامت کو رکھا، یہ تیرا احسان عظیم ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے بلکہ ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب شخص راستے میں مانگنے کے لیے آ جائے نا ہمارے پاس تو ہم اسے دھتکار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا رب کا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو جب تمہارے پاس کوئی سائل مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے آئے تو تم اسے نہ جھڑکو، تو اس لیے کوئی تمہارے پاس رب کے نام سے اگر مانگتا ہے، تمہارے پاس جو ہو تم اسے دے دو، اسے جھڑکو نہ، اسے یہ نہ کہو کہ تو ایسا ہے کہ تو ایسا ہے، نہ کہو، خدا کے نام پہ مانگ رہا ہے وہ تم سے۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کائنات نے تم سے امتحان کے لیے کسی فرشتے کو بھیجا ہو، پھر کیا کرو گے؟ تم نے اسے دھتکار کر گھر سے باہر کر دیا، دروازے سے باہر بھگا دیا، اور کہیں رب کائنات نے تمہارا امتحان لینے کے بھیجا ہو کہ جا میرے بندے کے پاس جا کہ دیکھے وہ میرا بندہ کہ میری راہ میں کچھ دے گا کہ نہیں دے گا، خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ پتہ لگا ہم نے تو اس کو گھر سے بھگا دیا دھتکار کر کے، رب کائنات ناراض ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ڈرنا چاہیے۔ کوئی آتا ہے خدا کے نام پر، حالانکہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے، لیکن شریعت کا بھی مسئلہ، شریعت بھی اپنی جگہ جو کہتی ہے اس کی بھی بات ماننا ضروری۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا صرف پیشہ ہی بنا رکھا ہے، کچھ مانگنے والے ایسے ہیں جو ہٹے کٹے جوان ہیں، کما کر کے کھا سکتے ہیں، وہ بھی ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ شریعت اجازت اس وقت نہیں دیتی ہے، ایسے لوگوں کو بالکل بھی دینا جائز نہیں ہے، جو ہٹے کٹے کما سکتے کھا سکتے ہیں کما کر کے، ایسے لوگوں کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے۔ ہاں جو حقیقت میں اس قابل اس لائق ہیں کہ انہیں دیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ایسے لوگوں کو دیا جائے، ایسے لوگوں کو نہ جھڑکا جائے، ایسے لوگوں کو جو ہے اپنے دروازوں سے رسوا نہ کری، کبھی نہ کرے رسوا، ایسے لوگوں کو دیا جائے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ ایک آخری حدیث ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ بہقی نے شعیب الایمان میں ابو سعید و جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ زنا سے زیادہ سخت غیبت کیوں کر کے؟ فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ کتنی سخت احادیث کریمہ ہے کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، رب کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ استغفار کرے، رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت کا کتنا سخت کہ جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے ہمیں، جس کی ہم نے غیبت کی، رب کائنات وہ ہمیں معافی نہیں فرما سکتا۔
اب بتاؤ ہم غیبت کر کے دنیا سے چلے جائیں، اب ہم نے جس کی غیبت کی وہ دنیا کے اندر ہے، ہم قبر میں پہنچ گئے، بتاؤ پھر ہماری مغفرت کیسی ہوگی؟ رب کائنات ہمیں کیسے معاف فرمائے گا؟ مال تو اچھے ہے ہی نہیں ہمارے پاس، جو بھی تھوڑے بہت تھے وہ بھی ہم دنیا کے اندر رہ کر کے ہم نے ایک دوسرے کی غیبت چغل خوریاں کی اور بس ساری نیکیاں اسی میں برباد کر کے چلے آئے، اب پھر رب کی بارگاہ میں کس منہ سے ہم جائیں گے بتاؤ؟ اللہ رحم فرمائے اپنا۔ اس لیے اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کی غیبت کی ہے تو چاہیے کہ ہم اس سے ابھی دنیا میں چند دن کی زندگی ہے یہ ہماری، جا کر کے اس سے معافی طلب کرنے، شان ہماری نہیں گھٹ جائے گی، رب کائنات ہمیں اور اس میں اور 4 چاند پیدا فرما دے گا، ہم اس سے جا کر کے معافی مانگیں وہ معاف کر دے گا ہمیں، اس نے معاف کر دیا تو رب کائنات کا دریائے کرم بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت کشادہ ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ تو جا صحیح سے، تو میری بارگاہ میں آ تو میں تیرے گناہوں کی مغفرت کے لیے تو بیٹھا ہوں یہاں، تو آ تو صحیح جا۔ اس لیے اگر ہم نے کسی کی غیبتیں کی ہیں چاہیے کہ ہم ان سے معافی مانگیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بستر پہ سوئیں، سو کر جب ہم صبح ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں نہ کھلیں، اس لیے اپنے گناہوں مغفرت طلب کیا کرو رب سے، اور کسی کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ رب کائنات دیکھے کہ زنا کرتا بندہ، حدیث کریمہ کے اندر آتا ہے کہ جب زنا کرتا ہے تو جب تک وہ زنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ایمان سلب کر لیتا ہے، ایمان اٹھا لیتا ہے، لیکن جب پھر رب کی بارگاہ پہ توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن غیبت کا معاملہ بہت سخت ہے، اللہ رحم فرمائے، پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو مالک مولا غیبت، چغل خوری، مالک مولا ان تمام گناہوں سے مولا محفوظ فرما دے، مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔